حفاظ کرام، شعراء اسلام، پردہ نشین، عزت مآب خواتین، جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، صدق اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، محبوب پروردگار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارے سازی دردمندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمنہ کے راج دلارے، حضرت عبداللہ کی جگر پارے، یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار، پورا مجمع نبی اور آل نبی پر ایمانداری کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک درود شریف کا نذرانِ عقیدت بلند آواز میں پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام کریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نیچے بیٹھے اوپر آ جائیے، آئیے اوپر آئیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند، فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے، اور وہ ہے جس نے رکھا تمہارے در سے عقیدے کرم، خدا کے ان کو ضرورت سلام کرتی ہے، اور اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا۔
بڑی ہی قابل مبارکباد ہے عالی جناب مستقیم صاحب، جنہوں نے اپنے پوتے یا نواسے کی آمد کی خوشی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اور آپ حضرات قابل مبارکباد کہ اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق بولنے کی، حق سننے کی آپ حضرات کو اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی شہنشاہ ترنم بلبل باغ رضا، واصف شاہ ہدا، مداح شفیع محشر حضرت حافظ شبر صاحب قبلہ، جن کے ایک فون پر یہ غلام حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہے، بڑے ہی مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جملہ پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہم سب کو۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، چند منٹ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، قرآن اور حدیث بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنی آواز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کا ورد کرتا رہے۔ اب کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، یہ تو آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ آئے ہیں سننے کے لیے، اگر جانے والوں میں سے ہوتے تو کچھ لوگ چلے گئے۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحق مر، حق بات کڑوی لگتی ہے، حق بات کڑوی لگتی ہے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ 184 کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ انہی دونوں آیت، اسی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ 184 پر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ علی جناب مستقیم صاحب نے ایک بچے کی ولادت کی خوشی کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اعظم رکھا ہے۔ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، معلوم ہے محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف والا، اور اعظم کا معنی بہت بڑا۔ اس میں تفضیل ہے،
اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم و عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آگے چل کر کے مذہب و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے ارادہ سے، تو سرکار فرماتے ہیں من کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، تو وہ بھی جنت میں ہوگا، اس کا بیٹا بھی جنت میں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی ارادہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، سرکار فرماتے ہیں من کانا ہوا، رکھنے والا بھی جنت میں جائے گا، وہ ہوا فی الجنہ، بیٹا بھی جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کے روشنی کے مطابق کہ اپنے بیٹوں کا نام، اولادوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے شفا شریف، اس کے مصنف رائٹر کا نام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ 105۔ ایک کتاب ہے مواہب من اللدنیہ، اس کے مصنف، اس کے رائٹر کا نام حضرت علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، وہ تحریر فرماتے ہیں 316 صفحہ پر کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دو شخصوں کو لایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ جب دو شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں ان دونوں کو لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ وہ دونوں عرض کریں گے میرے مولا، میرے پروردگار، میں نے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہ کیا جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ اے پروردگار، یہ جنت میں جانے کا یہ صلہ کیسا؟ میں نے تو بظاہر کوئی ایسا عمل نہ کیا جو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دونوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار، میں نے کوئی ایسا عمل نہ کیا، کوئی ایسا کام نہ کیا جو جنت میں جانے کا وسیلہ، ذریعہ، سبب بن سکے۔ اے پروردگار، جنت میں جانے کا یہ حال کیسا ہے؟ جنت میں داخلہ میرے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ جیسے اتنا کہے گا، قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں فَإِنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَن لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنِ اسْمُهُ احمد و محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک کی برکت کا اثر دیکھو کہ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، ہاں ہاں او لوگو جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ دونوں لوگ کہیں گے پروردگار کوئی ایسا عمل نہ کیا جو جنت میں جانے کا سبب بنے، یہ جنت میرے لیے داخلہ کیسے آئے؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی او لوگو میں نے قسم کھا رکھا ہے، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس کے نام کے آگے یا پیچھے محمد یا احمد ہوگا میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ جس کے نام کے آگے یا پیچھے احمد یا محمد ہوگا، اللہ پاک نے قسم کھا رکھا کہ اسے میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قاضی عیاض شفا شریف جلد 1 صفحہ 105 پر نقل کرتے ہیں
کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن منادی جب ندا دے گا، آواز دے گا، پکارے گا، من اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیدخل الجنت لکرامت اسمہ۔ رب وہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا، آواز لگائے گا، وہ لوگوں جس کا نام محمد ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ جنت میں داخلہ کیسا ہوگا؟ نام محمد کی برکت کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے نام کے آگے یا پیچھے محمد یا احمد لگا ہو، اللہ نے قسم کھا رکھا ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ او چنورا کے غیور سنیو، جس نے اپنی پوری زندگی اس کے رسول کے سانچے میں ڈھال کے گزاری ہو، بھلا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ آؤ آؤ، آپ جب نبی کا نام آتا ہے تو سنی حضرات نبی کے نام کو سن کر کے اپنے آنکھوں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ آج کل کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں، یہ بریلوی لوگ نہ جانے کیا کیا کر کے رکھے ہیں، یہ بدعات ہے، اور کہتے ہیں یہ دیکھیے سرما لگا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جلد 7 ہے، صفحہ 184 ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، من سمع اسمی فی الاذان فقبل ظفریہ ابہامہ علی عینیہ لم یوم عبدا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ مدینے کی سرزمین ہے، اللہ اکبر، سرور کائنات جلوہ فگن ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، اتنے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او لوگوں سنو سنو، جب آذان دیا جائے، آذان میں جب محمد کا نام آئے تو لوگوں لفظ محمد جب سنا کرو تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرو۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لم یوم عبدا، جو شخص میرے نام کو سن کر کے اپنے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے گا، زندگی گزر جائے گی، کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ہم کو تو پیارے نبی کا نام بھی پیارا لگتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے، یہ واقعہ مدارج النبوہ جلد 1، اس کے رائٹر مصنف کا نام حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ، جن کے ذریعے سے ہندوستان میں حدیث کا ورود ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو یہ سرکار عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ سرکار عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مہرولی شریف میں آپ کی مزار مقدسہ ہے دہلی کی سرزمین پر۔ آپ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے جلد 1 میں لکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا۔ کون ہے عبد المطلب؟ سرکار کے دادا جان ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے حالت خواب میں دیکھا ہے کہ میری پشت سے یعنی میری پیڑ سے ایک زنجیر نکلی ہے، اور زنجیر کا ایک سرا پورب میں ہے اور ایک سرا مغرب میں ہے۔ اللہ اللہ، عبد المطلب کہتے ہیں حالت خواب میں وہی زنجیر بدلتی جا رہی ہے، اس کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت بدلتی جا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں حالت خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ زنجیر ابھی تک کی زنجیر تھی، جس کا ایک سرا پورب میں ایک سرا پچھم میں ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں وہ زنجیر اب زنجیر نہ رہی بلکہ ایک درخت بن جاتی ہے، ایک پودا بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جب ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جب وہ زنجیر درخت کی حیات میں بدل جاتی ہے شکل میں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب اس درخت کے ہر پتے پہ ایک نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زنجیر دیکھا پشت سے نکلی ہے، اور یہ دیکھا کہ اس زنجیر کا ایک سرا پورب میں ہے ایک پچھم میں ہے، پھر حالت خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ زنجیر ایک درخت بن جاتی ہے، درخت کے ہر پتے پہ نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب بے چین ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے، اب آپ کے ذہن و فکر میں سوال پیدا ہوا، آخر جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری پشت سے میرے پیڑ سے زنجیر نکلی ہے، جس کا ایک سرا پورب میں ایک پچھم میں ہے، اور وہ زنجیر چند لمحے کے بعد میں درخت
یہ حال کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم کے دادا جا رہے، آپ نے سوچا کہ لاؤ جاؤ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو، آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے ساری کارناموں کو، اپنے ساری چیزوں کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خواب کے حال میں، رات کے سناٹے میں میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ اللہ، سنو سنو، نبی کے دادا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس اپنے خواب کو، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے سامنے رکھا ہے تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے اس خواب کا تعبیر یہ نکالا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے، کہا وہ عبد المطلب گھبراؤ مت، تمہاری پشت سے ایک بچہ جنم لینے والا ہے جس کا سونا زمین ہی پر نہیں ہوگا بلکہ ایسے آسمان پہ بھی ہوگا، زمین و آسمان پہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ کھیل جا، فرش پہ درباد ہو مدام، کار کی بھٹ لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، مائے اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب سے جب یہ بتایا جاتا ہے وہ عبد المطلب تمہاری پشت سے، تمہارے خاندان سے بچہ جنم لینے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، جس کی تعریف و توصیف، جس کا چرچا زمین ہی پر نہیں بلکہ عرش اعظم پہ ہوگا، آسمانوں پہ ہوگا، یہاں تک کہ جنتوں میں ہوگا اور یہاں تک کہ دنیا کے گوشے گوشوں میں ہوگا، آسمان کے ہر گوشے میں ہوگا، ستارے بھی اس کا ذکر کر رہے ہوں گے اور چاند و سورج بھی اس کی تعریف کرتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اب آپ نے جب اتنا سنا ہے، اتنے میں چند دن جب گزرتے ہیں، حضرت آمنہ کے بطن سے مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فکر ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، جس کا معنی ہی ہوتا ہے تعریف کرنے ہونے والا، اللہ اللہ، جس کا معنی ہی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے جب آپ کا نام رکھا ہے، اب محمد لوگوں نے جب سنا ہے، جب مکے کے لوگوں نے سنا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ جنم لیا ہے، اس کا نام عبد المطلب نے اس کا نام محمد رکھا ہے، لوگ آئے ہیں عبد المطلب کے پاس، کہا عبد المطلب کہاں، بتاؤ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بتاؤ، آج سے پہلے تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے خاندان میں سے کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہے، تم نے یہ پہلا طریقہ تم نے نکالا ہے، تم نے پہلا یہ جو ہے آپ نے یہ نام رکھا ہے، تمہارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھا ہے۔ جیسے اتنا کہا ہے تو سنو صفحہ شریف ہے اور تفسیر روح البیان جلد 7 صفحہ 185 پر علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رجوت ان یعمد فی السماء والارض، جیسے ہی لوگوں نے کہا مکے کے کہ او عبد المطلب تم نے یہ اپنے بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے جبکہ تمہارے آبا و اجداد نے کسی نے نہیں رکھا ہے، تو عبد المطلب نے کہا رجوت ان یعمد فی السماء والارض، او لوگوں سنو اس کی تعریف جو ہے زمین و آسمان کے ہر گوشے میں ہوگی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بابرکت ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، مدینہ شریف ہے۔ یہ واقعہ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو 12ویں 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اللہ اکبر، سرکار علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے 1400 سے زائد کتابیں لکھ کر کے جماعت اہل سنت کو دیا ہے۔ سرکار علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 16 پر لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا ظالم و جابر بد کردار شخص تھا اور اس نے اپنی 100 سالہ زندگی
اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، 100 سالہ زندگی گزاری. جب وہ مر گیا تو گاؤں کے لوگوں نے نہ اسے غسل دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ ہی دفنایا. پھر کیا کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ حرکتیں کی کہ اس کے بد کرداردگی کی وجہ سے اس کو گاؤں کے لوگوں نے اٹھایا گاؤں سے باہر. جو گاؤں کے لوگ جس جگہ پر جہاں پر گندگی ڈالا کرتے تھے، گھور لگایا کرتے تھے، کچڑا ڈالا کرتے تھے، گاؤں کے لوگوں نے اسے لے جا کر کے اسی کچڑے کے ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پہ، گھور پہ ڈال دیا. ڈال کر کے چلے آئے، لاش پڑی رہی. اتنے میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا. جیسے موسیٰ پیغمبر کا گزر ہوا، اتنے میں موسیٰ پیغمبر نے کیا دیکھا؟ گندگی کا ڈھیر ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، ایک گھور گڈھا ہے اور ایک انسان کی لاش اسی گھور گڈھے کچڑے پر، گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہے. آپ نے دیکھا، دیکھ کر کے چند قدم آگے بڑھے ہیں. جیسے آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اللہ کی بارگاہ سے وحی آتی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ. اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ پیغمبر نے جب یہ وحی سنی، یہ آواز سنی کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو، آپ نے اپنے گردن کو پیچھے گھمائی. جب آپ نے اپنے چہرے کو پیچھے کیا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ آواز دینے والا کوئی نہیں ہے، وہی ایک لاش پڑی ہے، گندگی کے ڈھیر پر ہے. جیسے آپ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے، اے موسیٰ پیغمبر تم اس کو چھوڑ کے تنہا کیوں جا رہے ہو؟ جیسے آپ نے اتنا سنا ہے پھر چہرے کو پیچھے گھماتے ہیں، آپ نے دیکھا تو کوئی آواز دینے والا نہیں نظر آ رہا ہے. آپ جیسے چند قدم اور آگے بڑھتے ہیں، پھر آواز آتی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ. اے موسیٰ اسے اس گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ اور لے جا کر کے اس پر جنازہ پڑھو، اسے دفن کر دو. جیسے آپ نے اتنا سنا ہے، اللہ اکبر، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں اٹھایا. دست نبوت کا اٹھنا تھا. موسیٰ کلیم اللہ نے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میرے مولا یہ معاملہ کیا ہے، گاؤں کے لوگوں نے اس کے برے کردار سے تنگ آ کر کے اسے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا تھا. غسل نہ دیا، جنازہ نہ پڑھا، دفن نہ کیا. لیکن پروردگار اگر تو اسے غسل دینا چاہتا ہے، دفن کروانا چاہتا ہے، جنازہ پڑھوانا چاہتا ہے تو کسی اور سے نہیں، اپنے پیغمبر موسیٰ سے. آخر اس کے اندر کون سی خوبی ہے؟ اے پروردگار یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی، ظالم و جابر تھا. اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے بد کرداردگی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ تنگ آ کر کے اسے گھور گڈھے پہ ڈال دیا تھا. لیکن اے پروردگار تیرا حکم ہے اسے اٹھایا جائے، پھر جنازہ پڑھا جائے. اللہ اللہ، آپ نے جب اتنا سنا ہے، بارگاہ مولا سے آواز آتی ہے کہ ہاں اے موسیٰ پیغمبر بات تمہاری صحیح ہے کہ یہ گنہگار تھا، بہت بڑا بد کردار تھا، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، اخلاق صحیح نہیں تھے، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا، اس کا عمل نہیں صحیح تھا، اس کا کارنامہ صحیح نہیں تھا. لوگ تنگ آ کر کے اسے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیے تھے. اے میرے پیغمبر موسیٰ تیری بات درست ہے، تیری بات صحیح ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب یہ تورات کو پڑھا کرتا تھا، جو اے موسیٰ جو کتاب تجھ پہ نازل ہوئی تھی وہ کتاب جب پڑھتا تھا، اللہ اللہ، تو اے موسیٰ اسی توریت میں میرے محبوب مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. اور جب توریت کے جس صفحے پہ میرے محبوب کا نام محمد دیکھتا تو محبت میں جھوم جاتا اور نام محمد کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا. وہی ہدایت مجھے پسند آ گئی ہے، سارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے. اے موسیٰ اب اسے جلدی کرو، غسل دو، جنازہ پڑھو، اسے قبرستان میں دفن کر دو. اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 100 سالہ گنہگار پاپی ایک انسان
ہے. صرف نام مصطفیٰ کو جب دیکھتا تو سرکار کے نام کو سن کر کے پڑھ کر کے وہ چوم لیا کرتا تھا, اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لیتا تھا. یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ 100 سال کی نافرمانی, 100 سال کی گناہ کو رب نے اپنے محبوب کی اسے سنت کے صدقے میں معاف فرما دیا اور موسیٰ پیغمبر کے ذریعے سے دفن کروا دیا. اللہ اللہ. اور جب 100 سالہ پاپی گنہگار انسان جب نام مصطفیٰ کو چوم لے, سن کر کے آنکھوں سے لگا لے, تو اس کے گناہ 100 سال کے معاف ہو سکتے ہیں. تو ہم تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں, مصطفیٰ کے غلام ہیں, آقا کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم اور آپ سرکار سے سچی محبت کرتے ہیں, عقیدت و محبت کرتے ہیں, تو ضرور اللہ پاک ہم اور آپ کو بھی جنت مقام عطا فرمائے گا. برادران ملت اسلامیہ, اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 16 پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ درج فرمایا ہے کہ 100 سالہ گنہگار کے پاپی کا ایک گناہ نبی کے نام کو محبت سے چوم لے, اللہ معاف فرما دے. تو اب دیکھو ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, اس کے رائٹر کا نام رشید احمد گنگوہی ہے. وہابیوں دیوبندیوں کے سب سے بڑے گرو گھنٹال ہیں, بہت بڑے مولانا ہے. انہوں نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ محمد کے والدین ماں باپ حالت کفر میں مرے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اب آپ حضرات بتاؤ کہ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے, اس کے نام کی برکت کا یہ حال ہے کہ 100 سال کا گنہگار پاپی اگر نام مصطفیٰ کو محبت سے چوم لے تو اللہ اس کے 100 سال کے گناہ کو بخش دے. تو اب بتاؤ وہ محمد و مصطفیٰ جس کے پیٹ میں 9 مہینہ جلوہ پکڑ رہے ہو, کیا اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایسوں کے بارے میں, بخاری شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے, ترمذی شریف ہے. ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 106 پر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم وان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تصاحبوہم ولا تؤکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. یہ تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے, صفحہ نمبر 9 ہے. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہے. سرکار فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہے, اب اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم سنیے جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے. سرکار فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. جب سرکار فرماتے ہیں بد مذہبوں سے تم دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں گمراہ نہ کر دے, تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. وہ گمراہ اور وہ بد مذہب کون ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, مصطفیٰ کے والدین حالت کفر میں مرے ہیں. اللہ اللہ. جن کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ لینا شرک ہے, جن کا عقیدہ ہے کہ ولی نبی جو ہے ولی نبی بھوت شیطان جن پری سب کے سب برابر ہے, وہی بد مذہب ہے. انہی کو ہم اور ابو حامد دیوبندی کہتے ہیں. انہی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں ان کو اپنے سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں گمراہ نہ کر دے, تمہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے. لیکن آؤ آگے سنو. سرکار فرماتے ہیں وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ, اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کو نہ جاؤ. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ, اگر مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ, اگر کہیں راستے میں کہیں اور ملاقات ہو جائے فَلَا تُسَلِّمُوا, ان سے سلام نہ کرو. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, ان کے یہاں شادی بیوہ نہ کرو, لڑکی نہ لاؤ, لڑکی
वहीं वला तुनाकिहू, शादी विवाह न करो, वला तुजालिसूहुम, उनकी मजलिस में ना बैठो, वला तुसल्लिमू अलैहि, और उनके जनाजे की नमाज न पढ़ो, वला तुसल्लू मअहुम, उनके साथ नमाज न पढ़ो। लेकिन आज हाल क्या है? आज नबी की शान में गुस्ताखियां होती जा रही, हम और आप खामोशी के साथ सुनते नजर आ रहे। हालांकि अगर हमारे माँ बाप या रिश्तेदारों में से किसी को कोई बुरा कह दे, कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, तो हम और आप इरादा करते हैं, हम इसे नहीं पूछ सकते हैं, इससे सलाम नहीं कर सकते हैं, इससे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, मर गया मर जाने दो, हम जनाजे में नहीं जाएंगे। लेकिन वाह सुन्नियों, कहाँ तुम सोए हो? आज नबी के शान में जब गुस्ताखी होती है, हमारा और आपका रिश्तेदार गुस्ताखी करता है, कोई कुछ कह रहा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कह रहा है नबी ने जो 11 शादियां की है वो अपने हवस के लिए की है, वो तो ऐसे थे वो वैसे थे, माज़अल्लाह, न मालूम क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हम और आप सुनते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुनो, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए बाप से ज्यादा मोहब्बत माँ करती है, माँ जितनी मोहब्बत करती है खानदान में उतना मोहब्बत कोई आपसे नहीं कर सकता है। लेकिन सुनो, हदीस से पाक में है, आका फरमाते हैं मैं 70 माओं से ज्यादा कहीं मैं अपने गुलामों से प्यार करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हाल है कि मेरे आका अपने गुलामों से, अपने चाहने वालों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाना के बराबर ईमान होगा, अगर जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा तो मोहम्मद उस वक्त तक के चैन नहीं लेगा जब तक के उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल न कर दे। ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा की रहमत का हाल है। लेकिन आज हम और आप कोसों दूर दावा नबी से मोहब्बत का दावा करने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन क्या समझे? दामन कोई चादर नहीं है, कोई रुमाल नहीं है तो पकड़ ले छोड़ेंगे नहीं। नबी का दामन, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन यही है कि नबी के बताई हुई उसूल और कवानीन पे अमल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप खड़े हो जाते कयाम में तो पूरी की पूरी रात हालत के कयाम में गुजर जाया करती थी। यहाँ तक कि हजरत आयशा कहती है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में, नबूवत वाले पैर में वरम आ जाता था, सूज जाता था। अल्लाह की बारगाह में क़याम करते करते, अल्लाह की किबरियाई तारीफ और तौसीफ बयान करते करते हजरत आयशा कहती है और हजरत फातिमा कहती है मैं बारगाह मुस्तफा में हाजिर होती, अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अब बस कीजिए, थोड़ा क़याम किया कीजिए। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते? सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की बड़ाई बयान करे, तस्बीह बयान करे। मोहम्मद अल्लाह की तस्बीह न बयान करे। अल्लाह अल्लाह हाल ये था। लेकिन आज नबी के गुलामों का हाल ये है, मस्जिद के मीनारों से आवाजें आ रही है लेकिन नबी का गुलाम, नबी का नाम लेने वाला बिस्तर के अंदर खर्राटे लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या नबी का दामन यही है? नबी का दामन ये है कि मस्जिद के मीनारों से आवाज आ जाए आओ नमाज की तरफ। तो नबी के सैदाइयों का आलम ये होना चाहिए, अपने कारोबार को छोड़ देना चाहिए और अपने हर चीज को छोड़ करके मस्जिद की तरफ रुख कर लेना चाहिए। ये नबी का दामन है। और गौसे आजम का दामन ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान ये थी कि आपने अपनी 91 साल जिंदगी जो गुजारी है, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है और आपने इह्याए सुन्नत के लिए आप तैयार रहा करते थे। लेकिन आज
ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ رہ گیا ہے، زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا، ہم اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، خود بھی نماز پڑھنی ہوگی اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرنی ہوگی، نماز کی تاکید کرنی ہوگی۔ جب ہم خود نماز کے محافظ ہوں گے، جب مسجدوں کو آباد کریں گے تو ہماری تھوڑی سی پونجی میں اللہ غیب سے برکت عطا فرما دے گا، ہم اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تھوڑی سی پونجی میں گھر کا کام بھی چلتا رہے گا اور اسی میں برکت ہوگی، بستا بھی رہے گا۔ لیکن جب ہم اور آپ اپنے پیشانی سے رب کی بڑائی، اپنے پیشانی کو جھکا کر رب کی بڑائی نہیں بیان کریں گے تو حال یہ ہوگا لاکھوں کماتے رہیں گے، برکت نہیں ہوگی، ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک مقدس کلام میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی ارادہ سے میرے نام پر محمد رکھا اپنے بیٹے کا، من کانا ہوا وہ مولودہ فی الجنہ، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں ہوں گے۔ بڑے قابل مبارکباد ہے صاحب مکان علی جناب مستقیم صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے سنا کہ 5 سال بعد وہ بچہ پیدا ہوا، بڑی خوشی کی دن ہے، 5 سال بعد یا 5 بچیوں کے بعد، ظاہر سی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے اور لڑکا اللہ کی نعمت، اور رحمت کے ملنے پر اور نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم قرآن میں۔ کوئی پوچھے، کل وہابی دیوبندی اگر پوچھ لے کہ رات بھر آپ کے مولانا تقریر کیے، بتائے یہ تقریریں کیے اور یہ فضیلتیں بتائی، تو بتاؤ بچہ کے پیدائش پر کہاں لکھا خوشی منانا؟ قرآن میں لکھا، بتا دو، پارہ نمبر 30، سورہ کا نام سورہ والضحیٰ، کیا نام ہے؟ سورہ والضحیٰ، سب سے آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی رب جب نعمت ملے، اللہ کی کوئی نعمت مل جائے، نعمت بچہ نعمت، تو اس کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم قرآن میں۔ لڑکی پیدا ہو تو اس پر بھی خوشی منانے کا حکم قرآن میں، لیکن آج لوگ خوشی جانتے کیسے مناتے ہیں؟ ناچ ہوتا ہے، گانا گایا جاتا ہے اور ٹی وی لگتی ہے، وہاں پر پردے لگائے جاتے ہیں، بیہودہ گندی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، ہمارے کچھ نوجوان بوڑھے ماں بہن بیٹیاں سب حاضر ہوتی ہیں، شرم نہیں لگتی ہے، گود میں بچہ ہے، سامنے بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ نوجوان وہ ماں بیٹھ کر کے سامنے جو سیریل دیکھتی ہے، ٹی وی پر، ٹی وی کی اسکرین پر یا پردے کے اس پہ جو چیز دکھائی جاتی ہے اس میں گندی تصویریں ہوتی ہیں۔ بتاؤ جس بچے یا بچی کی پیدائش کے شروع میں 7ویں یا 10ویں یا 20ویں یا جب بھی 1.25 مہینہ پہ یا 2-3 مہینے پر ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ابھی وہ بچہ گود میں ہے ماں کی، اور وہ ماں بیٹھ کے سامنے گندی تصویریں دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے میں تو دیکھ رہی ہوں، یہ بچہ اسے کیا پتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے، گندی تصویریں وہ ماں دیکھتی ہے، اس کا اثر اس کے ذہن و فکر میں اترتا ہے، اس کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے اور وہ گندا دودھ بنتا ہے، اور جب وہ دودھ بچہ نوش کرتا ہے پیتا ہے، اللہ اکبر، وہی گندے خیالات، وہی گندی جراثیم اسی دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں معدے میں جاتا ہے۔ اب بتاؤ جب بچہ 10 سال کا ہوگا تو مسجد کا نمازی ہوگا کیا کسی جو ہے سنیما ہال کا سب سے بڑا ایک ہیرو ہوگا، ایکٹر ہوگا؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں پلنے والا بچہ اللہ اکبر کی صدائیں کو پکارنے والا ہو، صدائیں لگانے والا ہو، گود میں پلنے والی بچی جو ہے پردے میں رہ
بن جائے تو شرط ہے میری ماں بہنوں کہ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب سے تم امید سے ہو جاؤ، عہد کر لو ہم نمازوں کی پابندی کرتی رہیں گی، اور جب تم حالت امید میں نمازوں کی پابندی کرو گی تو نماز کی برکت کا عالم یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا، جو تمہارے کوکھ سے پیٹ سے جو بچہ جنم لینے لے گا وہ خوبصورت بھی ہوگا، خوش اخلاق بھی ہوگا، اور جو ہے خوش مزاج بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آگے چل کر کے دین کا رہبر بھی بنے گا، اور میدان کا مجاہد بنے گا، مسجد کا نمازی بنے گا۔ لیکن شرط ہے کہ جب ہم اور آپ شروع سے تربیت دیتا، لیکن آج کم ہی لوگوں کے ہاں جب بچوں یا بچی کی پیدائش پر میلاد شریف وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، ورنہ تو ناچ نوٹنکی ڈی جے گانے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں جو حرام شد حرام۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں نے پہلے کہا تھا الحق مرن، بات کڑوی لگتی ہے، ہمارے کچھ نوجوان بھائیوں کو بات بہت غلط لگی ہوگی کہ یار مولوی نے تو پورا اوپن کر دیا، بتا دیا کہ یہ حرام۔ میں نے جو سوچ کر کے رکھا تھا کہ شادی کروں گا تو ڈی جے، اور ڈی جے پہ 2-3 وہ رہیں گی اللہ اکبر جن کو دیکھنا ہی حرام، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے نا۔ آج ہم اور آپ جو ہماری عزتیں جو سڑکوں پر لوٹی جاتی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی کہ ہم اور آپ شریعت سے دور ہو چکے، ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے انگریزوں کے طور و طریقے کو اپنا لیا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو کچھ بھی میرا ہے سب انگریزوں کے بتائے ہوئے اصول پر ہوتا ہے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان بھائی بھی داڑھی رکھتے جانتے ہو، ایسی کٹنگ، یہاں لا کے یہاں نہ جانے کیا کیا کٹنگ ہے۔ بہار شریعت جان تو کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ صدر الشریعہ امجد علی رحمت الرضوان، ان کے بیٹے کا نام بتا دو، بیٹے کے ذریعے سے ہو سکتا جان جائیں، جو پڑھے لکھے نہیں لوگ ہیں ان کو بتا۔ بیٹے کا نام جسے پوری دنیا علامہ ضیاء المصطفیٰ کہتی ہے، محدث کبیر کہتی ہے، تاج الشریعہ کے بعد علمی مقام جو رکھتی ہے، جو ذات جو شخصیت، وہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کی ہے۔ ان کے والد گرامی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے داڑھی مذاق کی نیت سے ایٹنگ کے ساتھ رکھی، کفار و مشرکین کا طریقہ اپنایا، وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے نوجوان سوچ ہے جو ہفتوں میں کئی بار کٹنگ چلتی ہے، کہیں یہ کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ آج ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھائی ہیں جو بال رکھتے ہیں سر پہ، چاروں طرف سے کھٹا دیتے ہیں، بیچ میں نہ جانے یہ کون سی چھتری ہے کہ چھترا ہے، کہتے ہیں تیرے نام، میرے نام کہ تیرے نام۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، پڑھنے آیا، میں نے کہا بیٹا یہ کون سی کٹنگ؟ کہا حضرت ٹو کٹنگ ہوگا۔ باپ رے باپ، ٹو کٹنگ کون سا؟ تو سمجھایا اسے، کہا ایسا ہم کہا واہ، آگے چل کر کے یہ کچھ اور بننے والا۔ اب بتائیے، لیکن یہ بچوں کی کمی نہیں، میں نے دیکھا کہ سیلون پر بچہ چھوٹا ہے، اس کا باپ انگلی پکڑ کے جاتا ہے، جان تو سیلون والے سے کیا کہتا ہے؟ ارے بھائیا اس کا ٹو کٹنگ کاٹ، میرے نام کاٹنا۔ اسے کیا معلوم، 2 سال کا 4 سال کا بچہ، اسے کیا معلوم ٹو کٹنگ 1 کٹنگ، تیرے میرے نام یہ کیا، اسے کیا پتا؟ سکھایا کس نے؟ ہم نے اسی ننھے سے بچے کو گودی میں بیٹھ بٹھا کر کے سامنے فلمیں دیکھ کر کے اور غیر لوگوں کے جو طور و طریقے تھے ان کو دیکھا، وہ بھی
بچہ دیکھتا رہا، انہیں سمجھاتے رہے، اور پھر اسی اصول پر ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول فرماتے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہے، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دن دور نہیں ہے کہ جو حشر برما کے مسلمانوں کا ہوا تھا وہ حشر ہمارا اور آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سر اٹھا کر کے ہر گلی سے چلتے ہوئے نظر آئے، ہماری عزتیں صحیح سالم رہے، محفوظ رہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے، تو شرط ہے کہ ہم چلے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق چلائیں، بیٹھے تو مصطفیٰ کے سنت کے مطابق بیٹھیں، اگر ہم پانی پیے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق، اگر ہم سوئے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ لیکن حال یہ ہے آج نوجوان پانی پی رہا ہے بوتل لے کے یا لوٹا لے کے، ایسے گٹ گٹ چڑھا رہا ہے، لگ رہا ہے 360 دن کا یہ پیاسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے ملت کے نوجوانوں، جو قوم نے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا ہے، جس قوم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو ٹھکرایا ہے، سمجھ لو جب میدان محشر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کی بارگاہ میں جب پیشی ہو، جب پہچانوایا جائے تو میرے آقا اپنے چہرے کو تمہارے طرف سے پھیر نہ لے، پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ قسم خدا کی اگر ایسے حال میں ایسے موقع پر میرے آقا اپنے چہرے رحمت کو پھیر لیں گے تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ تم خود ہی سوچ لو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چادر رحمت کے نیچے جگہ مل جائے، مصطفیٰ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے، تو شرط ہے ہم اور آپ اپنے وصول کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے ہر جو ہے اطوار و طریقے کو جو ہے مصطفیٰ کے سنت کے مطابق ڈھال لے، انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب رہیں گے۔ لیکن شرط کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت بزرگوں کے اصول و قوانین کے مطابق عمل کر۔ آج اذان ہوتی، 2-4 بڈھے پہنچ جاتے ہیں، بیچارے وہ بھی بڈھے، سب کی بات نہیں کرتا، معذرت چاہتا ہوں، میرے والد صاحب بھی بوڑھے ہیں، کوئی بوڑھے دادا ایسا نہ سوچے کہ مولانا آئے اسٹیج پہ میری مذاق اڑا کے چلے گئے، نہیں، وہ بوڑھے کچھ جوانی میں عبادت رہی تھی، جب کسی مولانا نے کہا کہ حضرت اذان ہو رہی، چلیے حضرت آ رہے، تو وقت بات کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، آیا بڑھاپا تو بات کچھ بن پڑتی نہیں، بڑھاپا آئے گا تو کوئی کام تو ہوگا نہیں، تو لے دے کے مسجد جائے گا، گھر میں بیٹھا رہے گا ہمیشہ، تو بہو جو گھر کے اندر ہے اس کا غیظ و غضب، اس کا آگ بگولا ہونا برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ بیٹا جس کے پرورش کے لیے اپنے خون پسینے کو جلا دیا، اپنی جوانی کو جوانی نہ سمجھا، وہ بیٹا بھی چڑھائی کرے گا۔ کیا بیٹھے رہتے ہو، اذان ہوتی نماز نہیں پڑھتے، لے دے کے کوئی کام تو ہو نہیں رہا، تو نماز تو پڑھے گا۔ جب گھٹنے میں درد، کمر میں درد، آنکھ کی بینائی کمزور، سر میں درد، اٹھنے بیٹھنے میں رکوع سجدہ قیام میں تکلیف، اللہ اللہ کی صدائیں، اب وہ مسجد کا رخ کرتا۔ اب بتاؤ کاش یہی رخ آج سے کچھ سال پہلے جوانی میں کیا ہوتا، اللہ اللہ آج تجھے بھوگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج نوجوانوں سے کہہ دیا جائے بھائی اذان ہو گئی نماز پڑھ لی، حضرت ابھی وقت باقی ہے، کہہ دیا جائے چہرے کو سنت رسول سے، حضرت ابھی تو ٹائم باقی ہے، ٹائم ہے، رکھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم، کب رکھ لیں گے کچھ ٹائم، نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں، ابھی ٹائم باقی، شادی نہیں بھائی، ابھی کچھ کمانا، بینک بیلنس کرنا ہے، تو کیا بینک بیلنس کرنا کیا داڑھی نے منع کیا؟ کاش سنت رسول سے ہمارا چہرہ سج جائے، داڑھی سے سج جائے، اور مسجد کو اپنے پیشانی سے اپنے سجدے سے آباد کر لے،
ہر گھر سے زیادہ نہیں، ایک دو لوگ جو بھی رہتے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کے قابل، اگر مسجد میں جائے جس طریقے سے جمعہ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، امام کا بھی دل لگے گا اور گاؤں میں رونق پیدا ہوگی، گاؤں میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ لیکن بس ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دنوں بھی حال کیا ہوتا ہے، امام صاحب ممبر پہ بیٹھیں گے خطبہ کے لیے تو یہ دوڑتا جائے گا، عادات یہاں وضو کیا، کچھ بھیگا کچھ بھیگا ہی نہیں پہنچا، اور جلدی پھرتی میں 4 رکعت کے بجائے کبھی 3 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ اب بھائی والے نے کہا ارے بھائی جان 3، ارے چپ ہو یار، ہو گیا ہو نا، دیکھ لیے لوگ نہ آ گئے، نہیں آتا یار تو بے عزتی ہوگی، لوگ دے بتاؤ کیا حال ہاں کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے 2 رکعت پڑھے، اب وہ اس خیال میں اگر امام صاحب کو تقریر کرنے میں دیری ہو گئی، ٹائم دیکھتے رہے تھے، دیر ہو گئی، دل میں سوچتے آؤ ابھی جمعہ کے بعد میں ملو تو بتاتے۔ ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا جمعہ کے بعد حضرت ایک چھوٹی سی عرض، کیا کہہ رہا ہے، ایک نوجوان وکیل تھا، کیا کہہ رہا ہے، حضرت چھوٹی سی ایک عرض ہے میری۔ امام صاحب نے کہا بتائیے بھائی، کہا چھوٹی سی عرض یہ ہے حضرت تھوڑا خیال رکھا کرو نوجوانوں کا بھی، بوڑھوں کا، بیوقوف مولوی سے زیادہ تو سمجھدار ہے خیال رکھنے کا، مسجد میں تجھے بوڑھوں کا خیال آتا، نوجوانوں کا خیال مسجدیں میں آتا، جب فلم چلتی ہے، گانے لگتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، شادی بیواہ میں جب ناچ ہوتا ہے، تجھے بوڑھے اور بچوں اور جوانوں کا خیال نہیں نظر آتا ہے، لیکن خیال کب آئے گا، جمعہ میں 1 منٹ بھی دیری نہیں ہو، اگر دیر ہو تو دیر ہو، خیال کر لیا کرو، وہ تو سب کا معلوم نماز پڑھنا چاہیے، کیا کرو گے، سمجھا کے تھک گئے، جو آئے وہ ٹھیک ہے، جو نہ آئے وہ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے بتانا، زیادہ مت پریشان ہوا کرو۔ 2 رکعت پڑھے جلدی سے بھاگ گئے، کیا نتیجہ، جمعہ میں کتنی رکعت ہے، 14 رکعت ہے نا، تو پوری نماز پڑھ کے جایا، پوری رکعت پڑھ کے جایا، پوری نماز 14 رکعت پڑھ کے جایا، اچھا پوری نمازیں پڑھ کر کے جایا کرو، انشاءاللہ جب پوری نماز پڑھ کے جائیں گے تو اللہ پاک ہو سکتا نہ معلوم کون سا سجدہ اللہ قبول فرما لے، اور اسی ایک سجدے کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو بخش دے، تھوڑی سی پونجی میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہی، جانتے ہیں کہ تو نام تو انہی کا لیتے رہتے ہمیشہ، اور سنی غوث اعظم کا صدقہ کھاتا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے جو چائے پی رہے، ثابت کر دوں، غوث اعظم نہ چاہے تو ہم سانس نہیں لے سکتے، سانس نہیں لے سکتے، ہوا دس سے مس نہیں ہو سکتی، سورج کی مجال نہیں ہے کہ سورج نکل جائے، اگر غوث اعظم اجازت نہ دے تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ ڈوب جائے، غوث اعظم کی وہ شان ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ وہ کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، کیا فرمان ہے؟ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے، آپ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے کہ جو دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اس کی دعوت قبول کر لیا جائے۔
بڑے پیر غوث اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں میرے نانا کا حکم ہے کہ جس کی دعوت کی جائے اس کی دعوت قبول کی جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی دعوت قبول کر لے۔ تو اس نے جب یہ موقع دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، نام بتا دو اس کا نام، اس کا نام تاجر ابو غالب تھا۔ کیا نام تھا؟ تاجر ابو غالب۔ قلائد الجواہر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تاجر ابو غالب جو بغداد شریف کا رہنے والا تھا، اس نے کہا حضور آپ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے کہ جس کی دعوت کی جائے وہ اس کی دعوت قبول کرے۔ بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے نانا مصطفیٰ کا یہ فرمان یہ حکم ہے۔ جیسے اتنا تاجر ابو غالب نے سنا ہے تو وہ مسکرا کے کہتا حضور کی یہ غلام خادم آپ کا نوکر آپ کو زحمت دیتا ہے، آپ کی دعوت اپنے گھر پہ لینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی تاجر ابو غالب نے اتنا کہا ہے، مصطفیٰ سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب اتنا سنتے ہیں کہ تاجر ابو غالب اپنے مکان پہ در دولت پہ میری دعوت لینا چاہتا ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں او تاجر ابو غالب اگر حکم مل گیا، اجازت مل گئی تو میں ضرور تیرے در دولت پہ دعوت کھانے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا جیسے سنا ہے تاجر ابو غالب نے اس کے خوشی کی انتہا نہ رہی، مارے خوشی کے مسرت میں جھومنے لگا، عشق و مستی میں جھومنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے سید الاولیاء مکان پہ جلوہ گر ہونے والے ہیں، دعوت منظور ہو گئی ہے، بڑے پیر غوث اعظم نے دعوت قبول کر لی ہے۔ جیسے ہی بڑے پیر غوث اعظم نے کہا اجازت ملی تو آؤں گا، آپ نے جب اتنا کہا ہے وہ جھوم رہا ہے، عشق و مستی میں خوشی میں جھوم رہا ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم نے مراقبہ کیا ہے اور اپنے قصب سے بڑے پیر غوث اعظم نے اپنی نگاہ پاک کو جب آسمان پہ ڈالا ہے، جب آسمان کی بلندی پہ بڑے پیر غوث اعظم نگاہ ولایت ڈالی ہے تو آپ نے دیکھ لیا آنے والے کا کوئی مقصد ضرور ہے، آنے والا تاجر ابو غالب جو دعوت دے رہا ہے اس دعوت کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، علماء سے سنا ہوگا، اولیاء کرام کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، حال یہ ہے لوح محفوظ پہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی عطا سے ولی جانا کرتے ہیں، اور وہ تو بڑے پیر غوث اعظم ہے، سید الاولیاء ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم نے جب آسمان کی بلندی پہ ڈالی ہے، لوح محفوظ پر دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا تاجر ابو غالب نے جو دعوت لی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ آپ نے مسکرا کے دعوت قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے آؤں گا۔ اب وہ دعوت دے کر کے گیا، گھر پہنچا ہے، اس کو مستی میں جھومتا ہوا پورا راستہ جا رہا ہے، گھر کے دہلیز پہ پہنچا ہے، کنڈی ہلائی، دروازے پہ دستک دیا ہے، اندر سے بیگم صاحبہ نے آواز دی ہے، کون؟ کہا تاجر ابو غالب آپ کا شوہر ہے۔ اللہ اللہ، دروازہ بیگم صاحبہ نے جیسے کھولا ہے، تاجر ابو غالب اپنے قدم کو مکان کے اندر رکھا ہے، مسکرا رہا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہیں۔ ابو غالب تاجر ابو غالب کی بیوی نے کہا وہ میرے سر کے تاج، میرے شوہر نامدار، آخر یہ بتاؤ کیا معاملہ رہا، کیا ماجرا رہا؟ تاجر ابو غالب کہتا ہے دعوت منظور ہو گئی ہے، تمہارے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بڑے پیر غوث اعظم کی دعوت میں نے لے لی ہے، وہ فلا تاریخ فلا وقت میں آ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، بیوی مارے خوشی سے اپنے دوپٹے کو پھیلاتی ہے، آنچل کو پھیلا کر اپنے ہاتھ کو بارگاہ مولا میں اٹھا کے عرض کرتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے اس غریب خان غریب آدمی کی دعوت کو سید الاولیاء غوث اعظم نے قبول کر لیا ہے، شہنشاہ بغداد نے قبول کر لی ہے۔ اتنا کہنا تھا اور رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اور آپ کے مکان پر در دولت پر کوئی پردھان، کوئی میلے اور کوئی منتری سنتری پردھان میں آ جائے تو ہم اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، عزیز و قریب کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک جو ہے پردھان آ رہا ہے، ایک منتری، ایک ایم ایل اے آ رہا ہے، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، انجینئر آ رہا ہے، اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ وہ تو سید الاولیاء ہے جن کے حکم سے سورج ڈوبا کرتا ہے، جن کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ اللہ، جن کے حکم سے دن کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، جن کے حکم سے رات کی تاریکی جاتی ہے، جن کے حکم سے ہوائیں چلا کرتی
کرتی ہے وہ بڑے پیر غوث اعظم ہے. جب یہ سنتی ہے وہ بیوی مارے خوشی کے جھوم رہی ہے, رب کا شکر ادا کرتی ہے, انتظام میں لگ جاتی ہے, انتظام کر رہی ہے. اتفاق سے جب وہ دن آتا ہے, بڑے پیر غوث اعظم ہے شیخ ابو الحسن قرشی اور شیخ ابو الحسین شیخ ابو الحسن, یہ دونوں بزرگ ہیں, علی بن حیتی یہ دونوں بزرگ ہیں. یہ دونوں بزرگ کو بڑے پیر غوث اعظم لیتے ہیں. لینے کے بعد میں اسی تاجر ابو غالب کے در دولت کی طرف چل دیتے ہیں. شیخ ابو الحسن قرشی ہے, شیخ ابو الحسن علی بن حیتی ہے, دونوں بزرگ ہیں, بڑے پیر غوث اعظم ہے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے ہی تاجر ابو غالب کے مکان پہ پہنچے ہیں, بڑے پیر غوث اعظم ہے, دائیں بائیں دونوں وہ خادم ہیں, شیخ ابو الحسن قرشی, شیخ ابو الحسن علی بن حیتی دونوں بزرگ ہیں. جب بڑے پیر غوث اعظم تاجر ابو غالب کے مکان پہ پہنچے تو کیا دیکھا جا رہا ہے کہ تاجر ابو غالب کے مکان پر, جو مکان میں پہلے سے بغداد کے بڑے بڑے مشائخ و علماء جلوہ پگڑ ہیں, بڑے بڑے عمرا اور بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ جلوہ پگڑ ہیں, بڑے پیر غوث اعظم پہنچے ہیں. اجازت ملتی ہے, آپ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں, اللہ اکبر, اتنے میں دسترخوان چن دیا جاتا ہے, دسترخوان لگا دیا جاتا ہے. دسترخوان میں قسم قسم کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں, طرح طرح کے پھل رکھ دیے جاتے ہیں, میوے کا انتظام ہو جاتا ہے. ہمارے گھر کے لوگ ہماری خوشی میں جھوم رہے ہیں, اس لیے بڑے پیر غوث اعظم آ گئے ہیں. شاہ بغداد آ چکے ہیں, سید الاولیاء آ چکے ہیں, پیرے پیران آئے ہیں, میرے میرا آئے ہیں, قطب ربانی آئے ہیں, غوث حمدانی آئے ہیں, قندیل نورانی آئے ہیں, شہباز نمکانی آئے ہیں, غوث اعظم سید عبد القادر محی الدین جیلانی آئے ہیں. جیسے ہی بڑے پیر غوث اعظم کے سامنے دسترخوان چن دیا جاتا ہے, چننے کے بعد میں کھانے رکھ دیے جاتے ہیں. اب تاجر ابو غالب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے میزبان بن کر کے, اور عرض کرتا ہے حضور اجازت ہے کھانا کھایا جائے, کھانا تناول کیا جائے. تاجر ابو غالب نے اتنا کہا ہے, سرکار بڑے پیر غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے دو لوگ آ رہے ہیں, ایک کے سر پہ بہت بڑا ٹوکرا ہے اور وہ ٹوکرا بہت بڑا وزنی ہے. اسے نوجوان آنے والا جو آ رہا ہے اس کے سر پہ ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بڑا وزنی لگ رہا ہے. اللہ اکبر, وہ ٹوکرا لایا جاتا ہے, اسی دسترخوان کے قریب میں دوسری طرف رکھ دیا جاتا ہے کنارے. بڑے پیر غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. اتنے میں جب تاجر ابو غالب نے کہا حضور اجازت ہے کھانا کھایا جائے, بڑے پیر غوث اعظم ہے خاموش ہے. بالکل عالم یہ ہے کہ قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ عالم یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سناٹا چھایا تھا. حال یہ تھا کہ کوئی کسی سارے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, اسی طریقے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. بڑے پیر غوث اعظم سے کہا جاتا ہے حضور اجازت ہے کھانا کھایا جائے. بڑے پیر غوث اعظم کھانا نہیں کھا رہے ہیں, نہ کچھ کہہ رہے ہیں, نہ تو اور کسی کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھائے, کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے. بڑے پیر غوث اعظم سے جب کہا جاتا ہے تو آپ خاموشی کی اختیار کیے ہوئے ہیں. اتنے میں بڑے پیر غوث اعظم کہتے ہیں شیخ ابو الحسن قرشی سے اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی سے, جو دونوں بزرگ ساتھ میں گئے تھے غوث اعظم کے ساتھ, ان سے فرماتے بڑے پیر غوث اعظم کہ شیخ ابو الحسن قرشی, شیخ ابو الحسن علی بن حیتی, یہ ٹوکرا اٹھاؤ. ٹوکرا اٹھایا جاتا ہے, بہت وزن ہے, بہت وزنی ہے, قریب رکھ دیا جاتا ہے بڑے پیر غوث اعظم کے. سرکار بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن قرشی, شیخ ابو الحسن علی بن حیتی, ذرا اس ٹوکرے کے دروازے جو ہے اس کو کھولو, اس ٹوکرے کو کھولو. جب کھولا جاتا اس کے ڈھکن کو, جب اس کو کھول دیا جاتا ہے تو شیخ ابو الحسن قرشی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس ٹوکرے کے ڈھکن کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس ٹوکرے کے اندر ایک بچہ ہے جو ہاتھ پیر سے معذور ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, اسی ٹوکرے میں بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اتنا دیکھا بڑے پیر
پیر غوث اعظم کی نگاہ ولایت اڑتی ہے اس ٹوکروں پہ پڑی تو بڑے پیر غوث اعظم نے ایک نظر اٹھا کے تاجر ابو الغالب کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر اسی ٹوکرے کے اندر رہنے والے والی زدہ ہاتھ پیر سے معذور آنکھوں سے نابین بچے کے پہ ڈالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اے بچہ تو کھڑا ہو جا، تندرست و توانا ہو کے۔ اتنا بڑے پیر غوث اعظم کے زبان ولایت سے نکلنا تھا، فوراً وہ بچہ ٹوکرے سے نکلتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جو بچہ چل نہیں سکتا ہے، جو بچہ دیکھ نہیں سکتا ہے، فالی زدہ ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، لیکن غوث اعظم کی جیسے ہی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ دوڑنا شروع کیا ہے، بڑے پیر غوث اعظم جیسے یہ کرامت آپ کی دیکھتے ہیں مجمع کے سارے لوگ، تو سارے مجمع میں سناٹا چھایا تھا ابھی تک کہ اب کوہرام برپا ہو جاتا ہے، نعرہ لگنے لگ جاتا ہے، قادری دولہا، قادری دولہا، اللہ اللہ جب نعرہ لگتا ہے، اب وہ تاجر ابو غالب کہتا ہے حضور اب تو کھانا کھایا جائے۔ بڑے پیر غوث اعظم اس جگہ سے اٹھتے ہیں سیدھے بغیر کھانا کھائے ہوئے اور اپنے خانقاہ قادریہ میں تشریف لی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے یوں کہا ہے عجیب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، اللہ اکبر، شفا پاتے ہیں صدہاں چبلا امراض مہلک سے۔ علامہ جمیل الرحمن فرماتے ہیں میری علاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم۔ برادران اسلام، وہ غوث اعظم کی شان بولا جائے تو وقت کم ہے۔ غوث اعظم کے فضائل مناقب کسی کے بس کی بات نہیں جو مکمل طور سے بیان کر سکے۔ میں نے جو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا جس آیت کے تحت اللہ پاک مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر میں نے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا، من کانا ہوا وہ مولودہ فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی ارادہ سے میرے نام پر محمد رکھا، من کانا ہوا وہ مولودہ فی الجنہ، وہ بھی اور بیٹا یعنی باپ بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مذہب حنفیہ دارم، مسلک احمد رضا، خاک پائے غوث اعظم، زیر دامان رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔